اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید 3 ابواب 3 صورتوں کے ساتھ سورۃ القیامہ، سورہ عبس اور سورہ تکویر کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 439 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ القیامت، یہ باب ہے سورہ قیامہ کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن موسى بن ابی عائشة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، سفیان نے روایت کی موسیٰ ابن ابو عائشہ سے، موسیٰ ابن ابو عائشہ نے روایت کی سعید ابن جبیر سے، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل علیہ القرآن یحرک به لسانہ یرید ان یحفظہ فانزل اللہ تبارک وتعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، قرآن نازل ہوتا تھا، تو آپ علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو ہلاتے رہتے تھے. چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرے تاکہ بھولے نہ. بس اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لا تحرک به لسانک لتعجل به. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فکانا یحرک به شفتیہ وحرک سفیان شفتیہ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلاتے تھے، یعنی سرن پڑھا کرتے تھے، اور سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے اپنے دونوں ہونٹ ہلا لیے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. قال علی بن المدینی قال یحیی بن سعید القطان کان سفیان الثوری یحسن الثناء علی موسیٰ بن ابی عائشة خیرا. علی بن المدینی نے کہا کہ یحییٰ ابن سعید القطان نے فرمایا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ موسیٰ ابن ابو عائشہ کے بارے میں کلمہ خیر کہا کرتے تھے. مطلب یہ ہے عزیز طلباء کرام کہ یہ راوی ثقہ ہے، اس وجہ سے یہ حدیث متفق علیہ ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورۃ القیامہ، اس کی آیات 16 نمبر سے لے کر 19 تک. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ اپنی زبان نہ ہلائے تاکہ اس کو جلدی سے لے لے، یعنی یاد کر لے. بے شک ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا آپ کے دل و دماغ پر، اور اس کو لوگوں کے سامنے پڑھوا دینا. پس جب ہم یعنی جبرائیل اس کو پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کرے، یعنی فی الحال سننے کی طرف توجہ دے، اور جب وہ پڑھے تو پھر اس کے بعد آپ پڑھے. بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کو کھولنا، یعنی اس کے مضمرات کو سمجھانا. تو ان تمام آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے چاہے یاد کرا دینا ہو، لوگوں کے سامنے پڑھوانا ہو، اس کے معانی سمجھانا ہو، یہ سب باتیں اللہ جل شانہ نے اپنے ذمے لے لی.
اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابتدا میں اس کے نزول کے ساتھ جیسے جیسے وحی نازل ہوتی، قرآن نازل ہوتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ساتھ ساتھ میں اپنے دونوں ہونٹ مبارکہ کو حرکت دیتے اور جلدی جلدی اس کے ساتھ پڑھتے تاکہ یاد کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت جب بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلاتے تھے، یعنی سرن اس وقت پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت سننے کے بعد میں حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے اپنے دونوں ہونٹ ہلا لیے۔ انہوں نے یہ روایت موسیٰ ابن ابو عائشہ سے لیے۔ عزیز طلباء کرام، یہ حدیث مسلسل بتحریک الشفتین کہلاتی ہے، یعنی ہر محدث جب اس حدیث کو بیان کرتا تو ہونٹ ہلا کر حاملین حدیث کو دکھاتا تھا، تو اس وقت اس کا تسلسل تھا۔ مگر اب چونکہ کافی زمانہ اس کا گزر چکا ہے، بعد میں بھی کافی زمانے تک یہ موجود تھا اور مسلسلات میں سے تھا، جیسے کہ ماقبل میں بھی ایک مسلسل گزر گیا تھا، لیکن وہاں پر ہم نے یہ کہا تھا، یہ ذکر کیا تھا کہ شاید ہی اب کوئی ایسا مسلسل حدیث کا تسلسل باقی ہو، ورنہ تو تقریباً 98-99% مسلسلات وہ ختم ہو چکی ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني شبابة عن إسرائيل عن ثوير قال سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے کہا کہ مجھے روایت کی شبابہ نے روایت کی اسرائیل سے، اسرائیل نے روایت کی سویر سے، سویر نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادنى اہل الجنة منزلة لمن ينظر الى جنانه وازواجه وخدمه وسرره مسيرة 1000 سنة واکرمهم على الله عز وجل من ينظر الى وجهه غدوة وعشية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں میں سے جو سب سے کمتر ہوگا وہ اپنے باغات کی طرف، اپنی بیویوں کی طرف، اپنے نعمتوں کی طرف، اپنے خادموں کی طرف اور اپنی مسحریوں کی طرف 1000 سال کی مسافت تک دیکھتا رہے گا، یعنی اتنی دور تک اس کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہوگی، 1000 سال کا جتنا مسافت بنتا ہے۔ اور جنتیوں میں جو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز ہوگا وہ ہر وقت دیداری الہی کرے گا صبح اور شام۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ القیامہ کی یہ آیت پڑھی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وقد روا غیر واحد عن اسرائیل مثل هذا مرفوعا، اور کئی حضرات نے اسرائیل سے یہ اسی روایت کی طرح روایت مرفوع نقل کی ہے۔ وروا عبد الملک ابن ابجر عن سویر عن ابن عمر قوله ولم يرفعه، عبد الملک ابن ابجر نے سویر سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کو نقل کیا ہے مگر موقوف، مرفوع نہیں۔ وروى الاشجعی عن سفیان عن سویر عن مجاہد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه، اور اشجعی نے بھی سفیان سے، انہوں نے سویر سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کو نقل کیا ہے موقوف۔ ولا نعلم احدا ذکر فیہ عن مجاہد غیر الثوری، اور ہم نہیں جانتے کسی کو جنہوں نے اس میں مجاہد کا تذکرہ کیا ہو سوائے سفیان ثوری رحمہ اللہ کے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 32 اور 33، وجوہ یومئذ ناظرۃ، بہت سے چہرے اس دن با رونق ہوگے، الی ربہا ناظرۃ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ تو ان آیات کی تفسیر میں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارک ارشاد فرمائی کہ جنت میں جو سب سے کم درجے والا ہوگا، سب سے کم مرتبے والا ہوگا، جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، وہ تو جو سب سے کم تر جنتی ہے وہ اپنے باغات کی طرف، بیویوں کی طرف، اپنے نعمتوں کی طرف، اپنے خدام کی طرف، اپنے تخت و مسہریوں کی طرف دیکھے گا تو 1000 سال کی مسافت تک دیکھے گا۔ مطلب جتنا ایک سوار 1000 سال کی مسافت طے کرے گا اتنے ہی جگہ پر اس کی ملکیت اور اس کی جنت ہوگی۔ یہ سب سے ادنا ہے۔ تو اب جو سب سے اعلیٰ ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ اپنے پروردگار کی صبح اور شام زیارت کرے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 2 آیت مبارکہ یہاں پر تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ سورۃ عبسہ، یہ باب ہے سورہ عبسہ کی تفسیر کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا سعید بن یحییٰ ابن سعید الاموی قال حدثني ابی قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة قالت، ہمیں روایت کی سعید ابن یحییٰ ابن سعید الاموی نے، انہوں نے کہا مجھے روایت کی میرے والد یحییٰ ابن سعید الاموی نے، یحییٰ ابن سعید نے کہا کہ یہ ہے وہ جو ہم نے پیش کیا ہشام ابن عروہ پر۔ ہشام روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہے انزل عبس وتولى فی ابن ام مکتوم الاعمى اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يقول یا رسول اللہ ارشدنی، وعند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من عظماء المشرکین۔ کہ سورہ عبس وتولى یہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، ان کے بارے میں نازل ہوا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے سکھائیے، ارشدنی یا میری دینی رہنمائی فرمائیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مشرکین کے سرداروں میں سے کوئی بیٹا ہوا تھا۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعرض عنہ ويقبل على الآخر ويقول اترى بما اقول بأسا فيقول لا ففي هذا انزل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سے اعراض کرتے رہے اور اس دوسرے شخص کی طرف متوجہ رہے اور کہتے رہے کیا آپ اس بات میں جو میں کہتا ہوں کچھ حرج محسوس کرتے ہیں؟ بس وہ کہتا نہیں۔ تو اسی کے بارے میں سورہ عبسہ یہ اتاری گئی۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال انزل عبسة وتولى في ابن ام مکتوم ولم يذكر فيه عن عائشہ۔ بعض حضرات نے اس حدیث کو ہشام ابن عروہ اور انہوں نے اپنے والد عروہ سے نقل کیا ہے کہ عروہ نے کہا کہ یہ صورت عبس وتولى عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی، اور انہوں نے اس میں ام المؤمنین کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ نہیں کیا۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ عبس وتولى اس کی ابتدائی آیات، اس کا ایک خاص شان نزول ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض رؤسائے مشرکین کو دین کی دعوت دے رہے تھے، توحید سمجھا رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک نابینا صحابی تھے حاضر خدمت ہوئے، اور آپ علیہ السلام کو دور سے پکارنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ ارشدنی، مجھے دینی رہنمائی عطا کیجیے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے وقت میں کہ رؤسائے مشرکین کو دعوت دے رہے تھے
تو عبداللہ ابن ام مکتوم کا آنا آپ علیہ السلام کو تھوڑا سا ناگوار گزرا اور آپ علیہ السلام نے اس سے اعراض کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل پر یہ صورت نازل ہوئی، ابتدائی آیت ہے اس کی، اور فوراً ہی آپ علیہ السلام کو مطلع کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اجتہادی چوک ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو زیادہ توجہ دی، ان لوگوں کو زیادہ توجہ دی جن میں ہدایت کی طلب نہیں تھی، جو کہ اپنی اصلاح نہیں چاہتے تھے، جبکہ دوسری جانب وہ بندہ تھا جو ہدایت کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، سیدھے راستے پر آنے کے لیے، قدم جمانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوا تھا. یعنی ایک طالب علم جو سیکھنے کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، تو آپ علیہ السلام کو اپنی توجہ اس کی طرف کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ یہی ان دونوں میں سے سب سے زیادہ حقدار تھا. دوسرا فریق وہ تو اس کا طالب ہی نہیں تھا. بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن حباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی محمد بن الفضل سے، انہوں نے ثابت بن یزید سے، انہوں نے ہلال بن حباب سے، انہوں نے عکرمہ سے، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحشرون حفاتا عراتا غرلا فقالت امرأة ایبصر او یرا بعضنا عورت بعض. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میدان حشر میں جمع کیے جاؤ گے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے. تو ایک عورت نے کہا کیا ہمارے بعض کو دیکھیں گے؟ قال یا فلانۃ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ عبس کی یہ آیت نمبر 37 لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ان میں سے ہر ایک شخص کے لیے ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو کسی اور کی طرف متوجہ ہونے نہیں دے گا. یعنی ہر ایک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کو دوسرے کی نہیں پڑی ہوگی. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. قد روی من غیر وجہ عن ابن عباس، یہ روایت کی گئی ہے دوسرے طریق سے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. سورۃ اذا الشمس کوورت، یہ باب ہے سورۃ تکویر یا اذا الشمس کوورت کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله ابن بحير عن عبد الرحمن وهو ابن يزيد الصنعاني قال سمعت ابن عمر يقول. ہمیں روایت کی عباس ابن عبد العظیم العنبری نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے عبداللہ ابن بحیر سے، انہوں نے عبد الرحمن سے جو کہ ابن یزید الصنعانی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کوورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ قیامت کی طرف دیکھے گویا کہ وہ آنکھوں کا دیکھنا ہے، تو اسے چاہیے کہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھے کہ ان صورتوں میں قیامت کی عجیب منظر کشی اللہ جل شانہ نے فرمائی ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہ آخری روایت سورۃ تکویر کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے. اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو شخص یہ چاہتا ہے یا یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے گویا دیکھے تو اسے چاہیے کہ ان 3 صورتوں کی تلاوت کرے۔ تو اب جو شخص اس کو معانی کے ساتھ سمجھتا ہوگا، جب وہ ان صورتوں کو پڑھتا ہوگا تو قیامت کے وہ احوال اس کے بالکل آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی اس دن اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔